الله 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 قاسم بن محمد بن بکر صدیق لانو جو فقہائے سبع مدینہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی عائشہ صدیق لانہ کو دیکھا، انہوں نے چاشت کے نوافل کی نیت باندھی اور ایک آیت کو پڑھنے لگی۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، جب میں نے دیکھا ٹائم لگ رہا ہے تو میں نے سوچا میں بازار جاتا ہوں، فلاں کام کر کے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں بازار بھی گیا، کام بھی سمیٹا، جب واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا اسی جگہ پر وہ کھڑی اسی آیت کو بار بار پڑھ لی۔ اتنی دیر ایک ایک آیت کی تلاوت ہوتی تھی جس پر گھنٹوں گزر جاتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتنا قرآن پڑھتے تھے تہجد میں حتی یتورمت قدمہ، قدم مین مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ صدیق اکبر عنہ، ان کا تو قرآن مجید کے ساتھ عشق معروف ہے، پڑھتے تھے ہر وقت قرآن، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ تو فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے تو رونے کی آوازیں چوتھی صف میں جایا کرتی تھی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا معمول رہا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی درمیان میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، یہ تو عرف میں ایک بات کی جاتی ہے، اور جو بات عرف میں کی جائے اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں۔ اس کی مثال سن لیجئے، ایک بندہ پڑھتا ہے پھر کالج میں پڑھانے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پڑھاتے پڑھاتے اس کی وہیں وفات ہو جاتی ہے، تو لوگ بات کرتے ہیں جی اس نے تو ساری زندگی بس پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ درمیان میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ عرف میں کہا جاتا ہے کہ پورا گویا وقت ہی اس نے اسی ترتیب پر گزار دیا۔ تو اسی طرح 40 سال ان کا معمول رہا۔ اگر درمیان میں کوئی ایک آدھ دن ایسا نہ بھی ہو سکا یا وضو درمیان میں کر لیا تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ انسان عرف میں بات کر جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے، قرآن مجید میں ہے ملکہ بلقیس تھی وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ اب کل کے لفظ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے جی اس کے پاس ریفریجریٹر تھا، اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی تھی، جی کل کہا ہے قرآن نے، تو کہیں گے عقل کے اندھے، اس زمانے میں جو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا، اب کل کے اندر کیوں تفصیل لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا؟ تو عرف میں بات کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کہا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، معمول تو رہا نا ان کا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا تو مجھے 16 دن لگے راستے میں، اور میں نے اس دوران 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی تلاوت ہے ہماری زندگیوں میں۔ اکثر تو ایسے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اکثریت کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آج نہیں ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی پاؤ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا، مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک پارہ پڑھتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچا ہی نہیں رہے۔
بھائی کھانا تو کھاتے ہیں دن میں 3 مرتبہ، اور اگر ایک دن کھانا نہ ملے، نہ ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا، تو اگلے دن اٹھتے ہوئے سر چکراتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ایک دن کے غذا کے ناغے پر اگر بدن کی کمزوری اتنی ہو گئی کہ چکر آتے ہیں، تو جس روح کو غذا ملی ہی نہیں، مہینوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے، اس روح کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز متعین فرمائی کہ میرے بندوں کو دن میں 5 مرتبہ روحانی غذا ملنی چاہیے۔ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی روح کو 5 مرتبہ نورشمنٹ مل جاتی ہے، اور انسان روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ کا ذکر، اس سے بھی نور اترتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں سکینہ کا مطلب نور، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ تو سکینہ نور کو کہتے ہیں، برکت کو کہتے ہیں۔ تو یہ ذکر کرنے پر انسان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ جتنی دیر ذکر کرتا رہے گا اتنی دیر روح کو غذا ملتی رہے گی، چاہے زبانی ذکر کرے یا چاہے قلبی ذکر کرے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جی جنت کے باغ کیا؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں من بلاد شتیٰ، مختلف شہروں سے، وقبائل شتیٰ، مختلف قبیلوں برادریوں کے، ایک جگہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ تو ذکر سے بھی انسان کی روح کو غذا ملتی ہے۔ اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ پوچھو ذرا، ناشتے میں لگتا ہے آدھا گھنٹہ، اور دوپہر کے کھانے میں ماشاء اللہ 1 گھنٹہ، اور رات تو باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے نا کئی لوگوں کو، تو لگاتے ہیں 2 گھنٹے۔ تو جہاں کھانے پہ 3 گھنٹے 24 میں سے لگا دیے، وہاں ذکر کے لیے کوئی کہتا ہے 5 منٹ، کوئی کہتا ہے جی 2 منٹ، کوئی کہتا ہے 10 منٹ۔ بھائی اگر کسی پرائمری بچے کو کہنا، پرائمری پڑھنے والے بچے کو کہ بچے تو نے 15 منٹ روزانہ پڑھنا ہے، وہ پرائمری امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، تو کیا 15 منٹ روزانہ مراقبہ کرنے والا ولایت کے امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ اور نرسری کلاس میں 15 منٹ روز پڑھے اور پھر کتاب ہٹا لو اس سے، تو 15 منٹ پڑھ کے تو وہ نرسری میں پاس نہیں ہو سکتا، تو 15 منٹ مراقبے کر کے ہم کہاں ولایت کا نور پائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر زیادہ کریں۔ ہمارے مشائخ نے اس کا آسان طریقہ یہ بتا دیا کہ بھئی دیکھو تم ہر وقت بیٹھے تو نہیں رہ سکتے سب کام چھوڑ کے، تو اس کا بہترین طریقہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول، تو تمہیں گھنٹوں وہ رحمت، وہ نور اپنے دل میں جمع کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جو بھی ماحول ہو، جو بھی موسم ہو، جو بھی سیزن ہو، ہر حال میں لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری یاد میں زندگی گزاریں۔ شاعر نے لکھا،
غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں. یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا. غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. جو قضا ہوئے تھے وہ سجدے بھی ادا ہو گئے، اس لیے کہ آپ کی محبت سے جو میں نے نماز پڑھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں، چونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.